اب یہ کیسے نیکیاں پہنچائے گا؟ قرآن وراثت میں چھوڑ گیا، سرکار فرماتے ہیں اس کی نیکیاں بھی ملے گی۔ اب جس کو یہ ملے گا وہ قرآن کی کیا کرے گا؟ اس کو پڑھے گا، کیونکہ جس نے خریدا تھا اب قیامت تک جتنے لوگ اس قرآن کو پڑھیں گے ان تمام کے ثواب کے برابر جس نے خریدا تھا رب اس کو بھی اجر عطا فرمائے گا۔ لیکن اس کی قبر میں، لیکن اس کی، یہ جملہ نہیں بولنا، سرکار علیہ السلام نے فرمایا مرنے کے بعد، بعد موت ہی، مرنے کے بعد اسی طرح کوئی دینی کتاب چھوڑ گیا، کسی طالب علم کو کوئی دینی کتاب خرید کے دے گیا، کسی طالب علم کو کوئی دین کے اندر بہت سارے موضوعات پہ بکس ہیں، کوئی بک خرید کے دے کے گیا، اب جب تک وہ چلتی رہے گی، یہ بھلے سرکار نے فرمایا دنیا سے چلا گیا ہے، لیکن اس کا جتنا پڑھنے کا، فتویٰ دینے کا، لکھنے کا، پڑھانے کا اجر ان کو ملتا رہے گا، رب اس کو بھی برابر اجر بھیجتا رہے گا، رب اس کو بھی برابر اجر۔ پھر سرکار علیہ السلام نے فرمایا او مسجدن بناہ، یا اس نے کوئی مسجد بنائی تھی اپنی زندگی میں، کیا بنائی تھی؟ کوئی جامعہ بنا گیا، کوئی مسجد بنا گیا، کوئی مسافر خانہ بنا گیا، یا کسی غریب مسلمان کو کم از کم گھاری بنا کے دے گیا، کم از کم کسی غریب کو گھر ہی، جب تک رہیں گے دعائیں دیتے رہیں گے، کیونکہ خیر الناس من ينفع الناس او کما قال علیہ السلام، فرمایا تم میں سب سے اچھا ہے ہی وہی جو دوسروں کے فائدے کرتا رہے، جو دوسروں کے کام آتا رہے۔ اب اس طرح کا کوئی کام کر گیا، فرمایا بعد موت ہی، وہ بھلے چلا گیا نیکیاں ملتی رہے گی، نیکیاں۔ فرض کیا ایک شخص نے مسجد بنا دی، دنیا سے چلا گیا، اب مسجد تو نہیں جاتی نا جب تک قیامت نہیں آئے گی۔ شرعی مسئلہ بھی یہی ہے، جب ایک جگہ مسجد بن گئی، اب قیامت تو ممکن ہے لیکن مسجد کو ختم کرنا ممکن نہیں ہے۔ تحت الثری سے لے کر عرش اولا تک سارا حصہ مسجد ہو گیا، اب اس جگہ کو مسجد سے ختم نہیں کر سکتے، نہ کوئی مفتی ایسا فتویٰ دے گا، اسلام میں اس کی گنجائش، جو مسجد ہو گئی بس وہ مسجد ہو گئی، بس وہ کیا ہو گئی؟ مسجد تمام ہوگا، اسلام نے یہی لکھا۔ اب وہ بنا کے دنیا سے چلا گیا، مسجد میں جب تک لوگ نمازیں پڑھیں گے، اعتکاف کریں گے، قرآن پڑھیں گے، ذکر اذکار کریں گے، جتنے لوگ آئے ان کے برابر من حیث المجموع، جتنا ان سب کی نیکیاں بنی، اللہ مسجد بنانے والے کی قبر میں اتنی نیکیاں بھیج دیتا ہے۔ اب غور کریں سرکار علیہ السلام نے کس قدر وضاحت کے ساتھ ارشاد فرمایا۔ پھر فرمایا او بیتن لابن السبیل بناہ، کوئی اس نے اللہ کے راستے میں مسافروں کے لیے کوئی گھر بنا دیا، جامعہ بنا دیا، جس طرح میں پہلے آپ کو مثال دیا۔ پھر سرکار نے فرمایا او نہرن اجراہ، یا اس نے کہیں پانی کا کوئی انتظام کر دیا اپنی زندگی میں۔ کس چیز کا؟ ضروری نہیں کہ نہر ہی کھدوائی جائے، مقصود کیا ہے نہر کے ذکر کرنے سے؟ کہ جہاں مسلمانوں کو پانی کی حاجت ہو، اس نے زندگی میں وہاں پانی کا انتظام کر دیا۔ پانی کا کیا کر دیا؟ انتظام۔ یہ چلا گیا، لیکن جب تک لوگ وہاں سے پانی پیئیں گے رب اس کی قبر میں اجر بھیجتا رہے گا، رب اس بندے کی قبر میں اجر بھیجتا رہے گا۔ سرکار مدینہ علیہ السلام نے فرمایا او صدقۃ اخرجها من مالی فی صحتی و حیاتی، فرمایا وہ صدقہ جو اپنی زندگی میں دے گیا، اپنی صحت میں، اپنی حیات میں۔ یہ یاد رہے آپ جو جمعۃ المبارک میں مسجد میں دیتے ہیں یہ بھی آپ کی طرف سے صدقہ ہوتا ہے، یہ بھی آپ کی طرف سے کیا ہوتا ہے؟ لوگ سمجھتے ہیں کہ صدقہ شاید مسجد کو نہیں لگتا، بھائی وہ صدقہ وجوبیہ ہوتا ہے۔ وہ کون سا صدقہ ہوتا ہے؟ صدقہ وجوبیہ۔ یہ جو آپ مال خرچ کرتے ہیں یہ بھی صدقہ ہے لیکن نفلی صدقہ ہے۔ کون سا صدقہ ہے؟ نفلی صدقہ مسجد پہ لگتا ہے، اور جو آپ دیتے ہیں یہ صدقہ ہی ہے، بلکہ اپنی نیت کر لیا کریں کہ یار جہاں ہفتے میں اتنے خرچے اور ہوتے ہیں، ایک دن ہم نے مسجد میں آنا ہے، جس مسجد میں بھی جانا ہے، شرط یہ ہے ہو مسلمانوں کی، شرط یہ ہے کہ مسجد ہو۔ بد مذہبوں کو دیا تو ایک ایک پائی کا قیامت کے دن حساب دینا پڑے گا، کیونکہ وہ پیسے لگیں گے گستاخی رسول کے کاموں پر، تو ہم گویا پیسے دے کے ان کے معاون و مددگار ٹھہرے، اور قرآن کہہ رہا ہے وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ، کسی بھی ایسے شخص کی مدد کرنے کی اجازت نہیں جو ظلم اور زیادتی اور گناہ کے کام کرتا ہو، جو ظلم و زیادتی اور گناہ کے۔ شرط یہ ہے کہ مسجد سرکار علیہ السلام کے غلاموں کی ہو، سرکار علیہ السلام کے، جہاں سے سرکار کی شانیں ملتی ہوں، آپ کے خلاف نہ بھونکا جاتا ہو،
آپ کے خلاف بکواس نہ کی جاتی ہو، وہ تو مسجد ہی نہیں ہے شرر، مسجد ضرار کے حکم میں، جس کو سرکار نے آگ لگوا دی۔ سورہ توبہ میں مسئلہ موجود ہے، جہاں سرکار کے خلاف گستاخی ہو سرکار نے اس کو آگ لگوا دی تھی صحابہ کو بھیج کے۔ حالانکہ نبی علیہ السلام کا کام مسجد آباد کرنا ہوتا ہے، مسجد کو آگ لگانا، لیکن بتا دیا امت کو اللہ اور اس کے رسول عز و جل صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاں مسجد ہوتی وہی ہے جس میں عشق مصطفیٰ کا درس دیا جاتا ہو، جس میں محبت مصطفیٰ کا درس دیا جاتا ہو۔ جہاں سرکار کو اپنے جیسا کہا جاتا وہ مسجد نہیں، وہ کوئی اور چیز ہوتی ہے، وہ مسجد نہیں، وہ کوئی سرکار علیہ الصلوۃ والتسلیم کا یہ فرمان کس قدر بندے ایک عام بندے کو سمجھ آ جاتا ہے کہ مرنے کے بعد قبر میں نیکیاں پہنچتی ہیں، قبر میں نیکیاں، اور یہی اصحال ثواب ہے، اور یہی کیا ہے، کئی بار کہا ہے اصحال ثواب میں کوئی قید نہیں، فلاں چیز پکاؤ، فلاں طرح کے ختم ہو، فلاں دن ہو، فلاں ڈیٹ ہو، اسلام میں کوئی پابندی نہیں، جب چاہیں جس وقت چاہیں جو نیکی کر لیں، ہو نیکی، یا اللہ اس کا ثواب فلاں کو بھیجا اللہ پہنچا دیتا ہے، اللہ اس کا ثواب۔ یہ لا علم قسم کے لوگ ہیں جو کہتے ہیں جی اتنے دن نہیں گزرے تو فلاں ختم نہیں ہو سکتا، یہ بے وقوفی ہے، لا علمی ہے، گو ہمارے مسلک میں ایسی باتیں ہوتی ہیں، لیکن اسلام میں اصحال ثواب کے لیے کوئی وقت مقرر کیا؟ جب بھی چاہیں اصحال ثواب کیا جا سکتا ہے، جب بھی ہم چاہیں اصحال ثواب کیا جا سکتا ہے۔ سرکار مدینہ علیہ الصلوۃ والتسلیم نے ارشاد فرمایا، اس حدیث کو بڑے غور سے سننے کی ضرورت ہے، اور آج کل میں نے ایک اخبار میں پڑھا اسی حدیث پر ایک شخص نے کلام کیا، استغفر اللہ العظیم، ایسا کلام اس نے لکھا کہ بس بندے کا ایمان کا جنازہ نکل جائے۔ حدیث کیا ہے؟ آپ کی سنی ہوئی حدیث ہے، سنن ابی داؤد شریف کے اندر حدیث ہے، باب الضحایا میں حدیث ہے، حدیث کا جو نمبر ہے 2790 ہے، 2700۔ مولا کائنات علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہہ الکریم ہر سال کتنی قربانیاں دیتے؟ لوگوں نے پوچھا حضور ایک پہ ایک ہی واجب ہوتی ہے، اگر وہ صاحب نصاب ہو تو آپ دو کیوں دیتے ہیں؟ آپ نے اس کو جواب دیا، ان حنش رضی اللہ عنہ قال رأیت علی رضی اللہ عنہ یضحی بکبشین، کہہ رہے ہیں کہ میں نے دیکھا مولا کائنات کتنی قربانیاں کر رہے ہیں؟ دو۔ فقلت له ما هذا، میں نے پوچھا یہ کیا ہے؟ ایک بندے پہ اسلام میں صاحب نصاب ہو تو قربانی آپ دو کیوں کرتے ہیں؟ فقال ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اوصانی، مولا کائنات نے فرمایا سرکار جب پردہ فرما رہے تھے، دنیا کو ظاہری طور پہ چھوڑ رہے تھے، تو سرکار نے مجھے حکم دیا تھا، اوصانی سرکار نے مجھے کیا دیا تھا؟ حکم دیا تھا، اے علی جب تک زندہ رہنا ایک اپنی کرتے رہنا، ایک میرے نام کی قربانی کرتے رہنا، اور اس کا ثواب میری بارگاہ میں تحفتاً ہدیتاً بھیجتے رہنا، تحفتاً ہدیتاً۔ اب اس بندے نے اس حدیث کو نقل کر کے پتہ ہے کیا لکھا ہے؟ ایک بندے نے اس بندے سے سوال پوچھا، کیا جو شخص مر چکا ہو قربانی کر کے اس کا ثواب اس کو بھیجا جا سکتا ہے؟ کہنے لگا نہیں توبہ نعوذ باللہ، یہ فلاں ہے فلاں ہے، جیسے ان کی عادت ہے۔ پھر کہنے لگا بعض لوگ اس حدیث کو نقل کرتے ہیں، کہنے لگے حدیث ہی ٹھیک نہیں ہے، ادھر سے 24 گھنٹے روتے ہو سے دکھاؤ، جو اپنی عقل کے خلاف آگی وہ حدیث ہی ٹھیک نہیں ہے۔ حالانکہ حدیث پہ تو یہ جملہ بولنا ہی بھی ادبی ہے کہ حدیث ٹھیک نہیں ہے۔ جب بھی کسی حدیث پہ اس طرح کا کلام ہو، محدثین نے اسماء الرجال کی بکس کے اندر اصول بنایا ہے کہ کہا جائے اس حدیث کی سند میں کلام ہے، حدیث کو غلط نہیں کہنا چاہیے، یہ بے ادبی اور گستاخی ہے، اس کی سند پہ کلام ممکن ہوتا ہے، حالانکہ اس کی سند میں کوئی کلام ہی نہیں ہے، اس کی سند میں کوئی اپنی طرف سے جس کو مرضی ضعیف کہہ دیا، جس کو مرضی چلو اس کو ضعیف کہہ کے جان چھڑا لی، ہے نہیں چھڑا لی۔ ہم کہتے ہیں پھر صحیح مسلم باب الادائی میں حدیث پاک موجود ہے، سرکار مدینہ علیہ الصلوۃ والتسلیم نے قربانی کی، قربانی کے موسم میں جانور آپ نے طلب فرمایا کہ اس طرح کا میرے پاس مینڈا لے آؤ، اس طرح کا، وقت نہیں میں اس کی پوری وہ رنگت بھی آپ کے سامنے رکھتا، فرمایا اس طرح کا خاص مخصوص رنگت کا آپ نے ان سے صحابہ کرام علیہم رضوان سے ایک مینڈا طلب فرمایا۔ جب وہ سرکار علیہ السلام کے سامنے آ گیا تو پھر سرکار نے ابھی ذبح نہ کیا، غور کریں صحیح مسلم شریف
حدیث کا نمبر 1967 ہے. سرکار کیا فرماتے ہیں؟ ابھی وہ آپ نے قربانی ذبح، اس سے پہلے سرکار نے ہاتھ اٹھا دیے. ید اللہ والے آپ نے ہاتھ اٹھائے. قال بسم اللہ، اللہم، اللہ کے نام سے، اللہم، اے اللہ، اے اللہ، تقبل من محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اے اللہ اس کو قبول فرما میری طرف سے، اس کو قبول فرما میری طرف سے، وآل محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یا اللہ اسی کو قبول فرما میری آل پاک کی طرف سے، وامت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یا اللہ اسی کو قبول فرما میری اس امت کی طرف سے جو قربانیاں کر نہیں سکتی. مولا میں ان کی طرف سے پہلے ہی کر کے جا رہا ہوں، میں ان کی طرف سے پہلے ہی، اور میری طرف سے اس کو کیا فرما؟ شرف قبولیت کا درجہ عطا فرما. اب سرکار علیہ السلام نے قربانی کی، اس کا ثواب اپنی طرف، اپنی ساری آل پاک کی طرف اور اپنی پوری امت کی طرف. سرکار اللہ کی بارگاہ میں عرض کر رہے ہیں، مولا اس کا ثواب میری آل اور میری امت کو بھیج، میری آل اور میری امت کو بھیج. اب کیا معلوم ہوا کہ کوئی نیکی کا کام کر کے کسی اور کو بھیجنا یہ سرکار علیہ السلام کی سنت مبارکہ ہے، اور یہی اصال ثواب ہے. اور یہی کیا ہے؟ اس بندے نے اخبار میں اس حدیث کو بھی نقل کیا. اب دیکھیں لوگ کہاں تک غداری کرتے ہیں. میرے پاس وہ ٹکڑا موجود ہے، اگر کوئی بھائی دیکھنا چاہے جو کہہ رہا ہوں دکھا دوں گا. اس بندے نے اس حدیث کو بھی نقل کیا، کہنے لگا بعض لوگ اصال ثواب پہ اس کو دلیل بناتے ہیں، کہہ رہے جو وہ معنی کرتے ہیں یہ معنی ہی نہیں بنتا. جو میں نے معنی کیا ہے نا وہ کہہ رہے یہ معنی نہیں بنتا، بلکہ اس نے توڑ موڑ کے معنی کیا لکھا ہوا ہے؟ وہ کہہ رہا ہے اس کا معنی یہ ہے سرکار نے اللہ کی بارگاہ میں عرض کی مولا میری قربانی قبول کر، اور میری جو جو آل قربانی کرے اس کو قبول کرنا، اور میری امت میں سے جو جو قربانی کرے اس کو قبول کرنا. لکھا ہوا تو ہے کہ یہ مفتی ہے جس نے یہ تحریر لکھی ہے. سمجھ نہیں آتی کہ وہ کیسا مفتی ہے. اس کو اتنی سمجھ ہی نہ آئی کہ اللہم تقبل، اے اللہ قبول فرما، یہ نہیں کہ قبول کرنا. یہ تو جملے نہیں ہے حدیث کے اندر. اور پھر سرکار ایک ہی جانور کو سامنے رکھ کے ذبح کرنے سے پہلے عرض کر رہے مولا اس کو میری طرف سے، میری آل کی طرف سے اور میری، اس نے کتنا توڑ موڑ کے معنی بیان کر دیا. اور پھر اگلے جملے بھی اس پہ دلالت کرتے ہیں کہ اسی جانور، اسی قربانی کے لیے دعا کی جا رہی تھی. راوی حدیث کیا کہتا ہے؟ ثم ضحى به، جب سرکار نے یہ دعا فرما لی اس کے بعد آپ نے اس مینڈے کو ذبح فرمایا. یہ خود اس بات پہ دلالت کر رہی ہے حدیث کی آخری عبارت کہ اس کے بعد ثم ضحى به، پھر سرکار نے جانور ذبح فرمایا. تو مطلب وہ نہیں جو اس نے اخبار کے اندر ڈنڈی مارتے ہوئے لکھا ہے، مطلب یہی ہے جو 1400 سال کے محدثین نے بیان کیا ہے کہ اے اللہ اس کو میری طرف سے بھی قبول فرما، اس کو میری آل کی طرف سے بھی اور میری. دیکھیں کتنی وضاحت ہے، صحیح مسلم شریف کے اندر حدیث موجود ہے. تو معلوم ہوا احادیث کی روشنی میں کہ کوئی مسلمان نیکی کا کام کرے اور کسی مسلمان کو بھیج دے، یہ قرآن و سنت کی روشنی میں بالکل جائز ہے اور ثواب کا کام ہے، اس کو بھی اجر ملتا ہے. اور پچھلے جمعے میں آپ نے سماعت فرمایا کرنے والوں کو بھی اللہ اجر عطا فرماتا ہے. اللہ جل شانہ سے دعا ہے صحیح معنوں میں اللہ پاک ہم سب کو قرآن و سنت کو سیکھ کر ہمیشہ دین اسلام کی خدمت اپنی رضا کی خاطر کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین بجاہ النبی الکریم علیہ الصلاۃ والتسلیم.